میرا یقین ہے کہ بخاری شریف اگر خلوص سے پڑھی جائے تو بالکل بعید نہیں ہے کہ خواب میں یا تو ہمیں بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب ہو، یعنی کسی نہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت سے انشاءاللہ ضرور مشرف ہوں گے ہم۔ تو بات یہ ہے کہ اس پر کیونکہ یہ بڑے استغراق کی بات ہے، بڑے انہماک کی بات ہے، اور جس کو ہم دورہ حدیث شریف کہتے ہیں، دیکھیے حدیث کوئی بھی ہو، حدیث حدیث ہے بس۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ضعیف حدیث بھی جو ہے وہ ہر جگہ پر رد نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ضعیف حدیث معاذ اللہ رد کر دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ضعیف حدیث کئی جگہوں پر صحیح بھی ہو جایا کرتی ہے۔ خود ناصر الدین البانی کے کام میں جو حدیث شریف پہ ایک کام ہے، تحقیقی کام ان کا ہے ان کے لحاظ سے، تو انہوں نے بھی کئی مقامات پر یہ بات کہی کہ فلاں حدیث جو صحیح ہے وہ ضعیف کس طرح ہوگی، یہ ہم کسی اور مقام پہ بات کریں گے۔ تو صحیح حدیث کو لالمی کی بنیاد پہ کبھی کبھی ضعیف کہہ دیا کرتے ہیں، اور ضعیف صحیح کیسے ہوگی وہ کہتے ہیں یہ بھی ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث شریف آپ کے علم میں ہے کہ وہ ضعیف ہے، لیکن پھر بعد میں کسی صورت سے وہ صحیح ہو جائے تو وہ ہو سکتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ضعیف ساری زندگی ضعیف رہتی ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ایک صاحب سے آپ نے ضعیف حدیث سن لی تو اب آپ یہ کہیں کہ ساری زندگی یہ ضعیف حدیثیں سنائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ اور ایک بات تو آپ کو بتا دوں میں کہ ضعیف حدیث ہماری عقل سے بہرحال بہتر ہے، یعنی ایک بات جو ضعیف حدیث میں اور ایک بات ہماری عقل کہہ رہی ہے، ایسی صورت میں ضعیف حدیث کو ترجیح دینے میں حرج بھی نہیں ہے۔ فضائل میں اور اعمال میں عام طور پر ضعیف حدیثیں چل جایا کرتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، یعنی اس کو لوگوں نے لکھا ہے۔ آپ کا بتاؤں کہ حدیث شریف موضوع نہ ہو باقی خیریت ہے، یعنی وضع کی بھی نہ ہو، اور وضع کی بھی ایسی نہیں کہ ہم نے کہا کہ موضوع ہے تو موضوع ہو گئی، ایسا بھی نہیں ہے۔ جس کو علماء اصولیین موضوع قرار دیں وہ موضوع ہے، اور عام طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں کو آپ پڑھیے، بہت مشکل سے یہ لفظ موضوع ملے گا آپ کو۔ ضعیف پہ پہنچ کے رک جایا کرتے ہیں لوگ، کیونکہ اس کے صحیح ہونے کا امکان ہے کہیں نہ کہیں۔ علامہ سیوطی نے کئی احادیث کو جنہیں ضعیف کہا جاتا ہے صحیح کے درجے میں داخل کیا، اور ان کو ایسی آرام مل گئی جس سے وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، یعنی حدیث شریف پر کچھ کہنے سے پہلے اب جو ضعیف کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے علم میں یہی بات ہو، لیکن اگر اسے یہ کہا جائے کہ یہ فلاں سند سے صحیح ہو رہی تو اسے یہ بھی مان لینا چاہیے، یعنی ضعیف پر مصر نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ضعیف ہے تو ہے اور میں تو یہی مانوں گا، ایسا نہیں ہے۔ ان کا قول ہے تو سامنے ساتھ میں دوسروں کا بھی ہے، انہیں بھی سن لینا چاہیے اور سن کر اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسی رائے ملتی ہے کہ فلاں نے فلاں حدیث کو ضعیف کہا ہے تو ٹھیک ہے، ایک قول ہے، اسے رکھ لیا ہم نے ذہن میں، لیکن ہمارے پاس چونکہ صحیح والی بات موجود ہے تو موجود ہے۔ اور بھئی ایمان کی بات تو یہ ہے کہ اگر حضور سے ایک قول کو نسبت ہے تو بس ہے، پھر باقی بچتا کیا ہے۔ اسناد کا معاملہ تو یہ ہے کہ چلتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کسی سند سے صحیح ہو ہی جائے۔ اب بعض کیا کرتے ہیں کہ حدیث شریف کی جو کتابیں ہیں ان کی طرف ان کی نسبت کر دیتے ہیں کہ بھئی صحیح کا ضعف کا اندازہ لگاؤ، وہ ایک الگ بحث ہے کہ صحیح کا ضعیف کا خود ہی اندازہ کر لینا۔ اب آپ ایک بات دیکھیں کہ ضعیف حدیث سے تو شاید ہی کوئی مسئلہ کہیں خالی ہو، یا ایسا بھی نہیں کہ ضعیف پہ جو کتابیں لکھی گئی اس میں صحیح حدیث نہ ہو، کیونکہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں حدیثیں ضعیف ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو بعد میں ضعیف احادیث کے مجموعے مرتب ہوئے اور بھی چیزیں ہوئیں، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری شریف لکھی تو لاکھوں میں سے ہزاروں کا انتخاب فرمایا انہوں نے، تو اب باقی احادیث جو تھیں وہ کہاں گئی ان کے پاس کی؟ کیا یہ کہا جائے
کہ باقی حدیث امام بخاری کے یہاں ضعیف تھی، انہوں نے نہیں لکھا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. باقی حدیث بھی یقیناً ان کے پاس تھیں، لیکن شاید وہ حدیث لکھنے میں اتنے منہمک ہو گئے کہ محبت رسول سے، یعنی محبت رسول کا ان پہ ایسا غلبہ ہوا کہ انہی اقوال میں انہوں نے اتنا لطف محسوس فرمایا کہ انہی اقوال کو لکھا اور اپنے شرائط کے مطابق ظاہر جنہیں صحیح سمجھا انہوں نے درج فرما دیا. بلکہ اگر بخاری شریف میں سے یعنی ہم تکرار کو حذف کر دیں تو 2500 سے زیادہ حدیثیں بالکل بھی نہیں ہیں، 3 سے زیادہ تو کسی صورت نہیں ہے. یہی حال تقریباً امام مسلم کا ہے، یعنی ایک ایک قول 3 4 بار آیا ہے، اور امام مسلم کیا تو اسناد بھی آئی ہیں، رواہ بنحوہ رواہ بمثلہ کہہ کے بات ختم، متن وہیں کا وہیں ہے جہاں تھا. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صرف امام بخاری کے مختصرات لے لیے جائیں اور امام مسلم کے بھی مختصرات لے لیے جائیں تو بمشکل تمام 5-5.5 ہزار حدیثیں بنتی ہیں. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں لاکھوں کا ذخیرہ ہو وہاں 5-5.5 ہزار سے معاملہ چل جاتا ہے. یقیناً اتنی جامع کتب ہیں یہ دونوں، اور دونوں ہی صحیحین کہلاتی ہیں، بخاری و مسلم دونوں، تو کام تو چل جاتا ہے. یعنی ان کی صحیح میں یا ان کی حدیث میں کسی کو شبہ نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے یہاں بڑی ارقریزی ہے. انہوں نے ایک موضوع پر یعنی جہاں 4-5 بار حدیث آئی ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک موضوع کے بعد دوسرے موضوع پر اسی حدیث کا انتخاب، یا تو کچھ لفظ زیادہ ہے اس میں، یعنی شاید ہی ایسا ہوا ہو کہ لفظی اضافہ نہ ہو اس میں یا کوئی اور بات ہو. لیکن جب لوگوں نے مختصر کیا تو ان کو جو اس انتخاب میں سب سے زیادہ کمپریہنسو لگا معاملہ، وہ حدیث شریف انہوں نے منتخب کر لی اور اپنی مختصر میں ذکر کر دیا. یعنی بخاری مسلم کی مختصر بھی ترتیب دی ہے لوگوں نے.